وہ اس نے مجھے نا گالی دی، کیا ہے نا، ملا تے کنجر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب میں وہ جس اینگل سے بیٹھا ہوا تھا، میں اگر اس کو الٹا ہاتھ مارتا نا وہ کرسی کے نیچے چلا جاتا تھا، دل کا مریض۔ ایک تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یار یہ گالی نہ پڑ جائے، ایک اور خیال بھی آیا، وہ یہ کہ اگر رخصتی کا ٹائم ہے، اگر ہم یہ جھگڑا شروع کر دیں گے تو سارا وزن میرے اوپر آ جائے گا کہ خان صاحب کی وجہ سے رخصتی رک گئی ہے، ہمارا کیس خراب ہو گیا، ورنہ اچھا بھلا بچی گھر چلی جاتی، گھر آباد ہو جاتا۔ دو وجہ سے۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ تم یک طرفہ طور پر برداشت کر لو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبر کر لے، جھگڑا نہ کرے، حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے، اگر اللہ اس کا کھانا پورا نہ کرے قیامت کے دن میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ خیال آ گیا، حدیث ذہن میں آ گئی، میں اٹھا اور دور جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اس کا فون آیا، کہنے لگا خان صاحب کہو تو میں مسجد میں آ کر معذرت کروں، کہو تو بورڈ گیٹ چوک پر معذرت کروں، کہو تو ان جو بندے گروپ آیا تھا ان کے سامنے معذرت کروں، آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ لگاؤں، پاؤں پر ہاتھ رکھوں۔ میں نے کہا یار یہ میری طرف آپ چل کے آئیں، ممکن ہے میرے دل میں بڑائی تکبر آ جائے تھوڑا سا ایسے ہی، تو بس آپ وہیں بیٹھے ہوئے دعا کر دیں، بس معاملہ اللہ کے سپرد۔ اب یہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے یہ خان صاحب ہماری وجہ سے آپ کی وہاں بے عزتی ہوئی ہے، ہم آپ کو اعلیٰ قسم کا مٹن کا کھانا 2 دفعہ کھلائیں گے۔ اب وہ عزت بڑھ گئی، اس نے معذرت بھی کی۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں سے شیریں کلامی سے بات کرے۔ بعض دکاندار ہوتے ہیں دادا گیر، وہ دکاندار نہیں ہوتے، جھگڑا کرتے ہیں گاہک سے، تھان کھلوایا نا 2-4 آپ نے نہیں لیے، نہیں بنا ذہن، بابو لڑ پڑیں گے۔ تو یہ دکانداری نہیں ہے، یہ دادا گیری ہے۔ تو جس کا دادا گیری والا مزاج ہو وہ دکان بند ہی ہوگی اس کی، کبھی آگے ترقی نہیں کرے گا وہ۔ گاہک سے مٹھاس سے بات کریں۔ میں نے ایک تاجر کا واقعہ پڑھا، وہ گاہک سے جس طرح بھی نوٹ ہوتے وہ لے لیتا، جو بقایا نوٹ ہوتے نا وہ نئے کڑکتے ہوئے نوٹ ان کو دیتا۔ یہ گاہک کی نفسیات ہے۔ اگلی دفعہ گاہک اسی دکان پر جاتا تھا، نفسیات پکڑ لی نا اس نے۔ ایک مسئلہ اور ہے، افواہیں نہ پھیلائے بلکہ ان کو متعلقہ امراء تک پہنچا دے۔ جنگی نوعیت کے معاملات ہوں نا، کرفیو لگا ہوا ہو، بلیک آؤٹ ہو، اسکاؤٹ آئے ہوئے ہوں اور کہیں جی شیشے بند کرو، دشمن کے جہاز چمک دیکھ کر یہیں بم نہ گرا دیں، تو ایسے ماحول میں اگر آپ کو کوئی مشکوک آدمی نظر آیا ہے تو 15 پر کال کریں، پولیس کو بلائیں اور اس کو حوالے کر دیں، ان کے پکڑائیں، خود نہ مارنے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ایک پائلٹ انڈیا کا کشمیر کی طرف گر گیا تھا، تو عوام نے اچھا خاصا غصہ اس پر نکال دیا۔ تو یہ محکمے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور اسے پوچھ گچھ کیسے کرنی ہے۔ تو آپ افواہیں نہ پھیلائیں۔ ابھی یہ جو مہینہ گزرا ہے، یہ مہینہ 2 مہینے سے بڑی سخت افواہیں تھیں کہ بس پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، وہ پاکستان کا کھانا خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ لوگوں کی جان نکال دی۔ ایک ساتھی نے مجھے جنرل بس سٹینڈ سے فون کیا کہ جی کیا پاکستان ایتھوپیا بننے جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا نام لو، خدا کا خوف کرو، حوصلہ کرو یار، اللہ بہتر حالات کر دے گا، کوئی بات نہیں، بہتر حالات کر دے گا۔ دیکھو اب مطلب اتنے تک کہ جی اگر آپ کا کوئی بینک میں اکاؤنٹ ہے، اے ٹی ایم ہے یا جیز موبی کیش اپنے اکاؤنٹ موبائل سے بنایا ہوا ہے تو بس 6-5 ہزار سے زیادہ نہ رکھو، باقی پیسے نکال لو، ملک بڑا خطرے میں، اتنا افواہیں، ایسا ماحول بنا لی۔ اور اللہ تعالیٰ کا رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، افواہیں نہ پھیلاؤ
بلکہ ان کو متعلقہ امراء تک پہنچا دو۔ مسئلہ کیا چل رہا ہے ہمارا بھائی؟ بات کرنا۔ اب بات کے اندر ایک اور مسئلہ آ گیا، بات کرنا تو ہیڈنگ ہے نا، ٹائٹل ہے ہمارا آج کا جمعے کا۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی سائل ہے، مستحق ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسے کچھ نہیں دینا چاہتا، تب بھی فرمایا کہ اس کو جھڑکو نہ، مارو نہ، لڑو نہ، دھتکارو نہ، اس کو بے عزت نہ کرو، شور نہ مچاؤ، چیخو نہ چلاؤ، بلکہ اسے اچھے انداز سے بات کر کے جان چھڑا دو، جیسے بھلا ہوئے، اللہ بھلا کرے۔ یہ جان چھڑانے کا بہترین انداز ہے، اللہ بھلا کرے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا نا ایک فقیر، پھر یہ انداز اللہ بھلا کرے، چلا جائے گا، جان چھوڑ دے گا۔ اب رہ گیا ہے نشئی، یہ جو لانگ خباغ میں یا اور لوگ پارکوں کی طرف جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ آئس پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، بھائی وہ تو خودکشی کر رہا ہے، اس کو آپ 100 روپیہ دیں گے بھی چلو چائے پی لے، تو وہ آدھے کی ہیروین یا آئس یا کوئی پڑیا آدھے کی چائے پی لے گا، وہ تو پہلے ہی خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے آدمی کو مزید سپورٹ کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے، میرا مطالعہ مجھے یہی سمجھا رہا ہے، میرا فہم یہی بن رہا ہے کہ اس پر ترس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اجر ملے گا اس کو، لیکن فائدہ فودہ کوئی نہیں ہے۔ بغیر انشاء اللہ کہے کسی کام کے کرنے کے ارادے کا اظہار نہ کرے۔ کل میں نے منڈی جانا ہے تو انشاءاللہ کہے، بچی کی رخصتی اگلے ہفتے اگلے مہینے کرنی ہے، انشاءاللہ کہے، اسلام آباد جانے کا پروگرام ہے یہ جنوری کے آخری ہفتے میں، تو انشاءاللہ کہے۔ مطلب انشاءاللہ کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ کو اپنے ساتھ رکھے۔ جب اللہ کو ساتھ رکھیں گے کام تکمیل کے مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ اگر آپ اپنی طاقت پر، اپنے زوم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعائیں کرتے تھے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتنا، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، وقوت حیلتنا وہواننا علی الناس، اللہ لوگوں کے آگے مجھے ہلکا نہ کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی دعا، آپ ایک چیز اس میں ڈھونڈیں، رخ اللہ کی طرف ہوگا، رخ اللہ کی طرف ہوگا۔ پیغمبر کی دعا، پیغمبر کا کلام بتا رہا ہے کہ بندے کی منزل خدا ہے، مخلوق نہیں۔ بڑے لوگ گمراہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ترس کھایا کرو، ظالم بھیڑیے دل مولویوں نے ان کو خدا سے ہٹا کر درباروں مزاروں پر لگایا ہوا ہے، اور ٹائٹل کیا دیا ہوا ہے؟ اولیاء ہے نا، اولیاء ہے نا، غوث پاک ہے نا، اولیاء ہیں۔ بغیر انشاء اللہ کہے کسی کام کے کرنے کے ارادے کا اظہار نہ کرے۔ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے، بندہ ہے نا، بھول جاتا ہے، جیسے ہمارا یہ موبائل والا بھول گیا، ابھی مسجد میں نماز کا ٹائم ہے، موبائل بند کرنا بھول گیا، تو انشاءاللہ بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یاد آ جائے پھر اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زیادہ زیادہ دیر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ ایک اس نے نافرمانی، ایک بے شعورہ کام ہو گیا اس سے۔ جب یاد آئے، انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ میں بھول گیا ہوں، پھر اللہ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دے۔ اچھا، بات کہیں کرنے کا موقع ہو لگ گیا ہے، بات کرنی ہے، تو پھر پست لہجے میں آواز کو دھیما رکھ کر بات کرے، چیخے بھی نہ، چلائے بھی نہ۔ مثلا بندہ وہاں کھڑا ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو چیخ کر اس کو نہیں سنانا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 19 قدم وہاں چلے جائیں اور آرام سے اس سے بات کریں، چیخنا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی وہ پارک کے گیٹ پر کھڑا ہے، درمیان میں ٹریفک ہے، اب میں جوتی والی جگہ سے چیخوں گا
باہر آواز بالکل نہیں جائے گی. مجھے بہتر یہ فیصلہ ہے کہ میں سڑک کراس کر کے اس کے پاس چلا جاؤں. چیخنا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز کو گدھے سے تشبیہ دی ہے. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، فرمایا چیخنے والی آواز، چلانے والی آواز گدھے کی آواز ہے. اور کوا اور گدھا بولے اچھا لگتا ہے. کوئل بولے، پپیا بولے، بلبل بولے تو سماعت کو بھلا لگتا ہے، سماعت کو بھلا لگتا ہے. اب اس سماعت کے بھلے پن پر ایک بات اور سن لیں. بعض آدمی لڑ پڑتے ہیں اذان میں دیں گا. آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اذان کے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے نماز پڑھن کوئی نہ آوے، مسجد کوئی نہ آوے. تو آواز خوبصورت ہو تو امام بنے، آواز خوبصورت ہو تو اذان دے، آواز خوبصورت ہو تو تراویح پڑھائے، آواز خوبصورت ہو تو مغرب صبح کی نماز پڑھائے، تو دل کو روحانیت محسوس ہوتی ہے، بہت لطف آتا ہے. خام خواہ لڑ پڑتے ہیں. جب تک یہ شعور تھا صحابہ، دین، اسلام، تحریک توحید کا عقیدہ کی تحریک دنیا میں پھیلی، پنپی، بارڈروں کو کراس کر گئی، سمندروں کو، بر اعظموں کو کراس کر گئی. جب یہ شعور ختم ہو گیا اب زوال کی طرف آ رہے ہیں. میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. خواب دیکھا ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربے نے. کیا دیکھا ہے؟ خواب سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ اذان کیسے شروع ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، اہل حل و عقد باشعور صحابہ کو بلایا، صاحب مشورہ صحابہ کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے، اب اذان کے لیے بندے بلانے ہیں، بتاؤ بھی کیسے بلائیں؟ کسی نے کہا آگ جلاؤ، تجویز آ گئی. جب تجویز پر تبصرے آئے تو تجویز ختم ہو گئی. اور بھئی دن کو کیا کام کریں گے پھر؟ آگ روشنی، دن کو کیسے پتہ چلے گا کہ آگ جل رہی ہے؟ تبصرے آئے، کنڈم. یہ مشورہ اڑ گیا. کسی نے کہا ڈھول بجاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو غیر مسلم لوگوں کا طریقہ ہے، اڑ گیا. یہ مشورہ بھی اڑ گیا. اچھا بھی طوطی بجاؤ، فرمایا یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اڑ گیا. کوئی مشورہ نہیں ہوا. سب صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہی پیارا لگتا ہوگا عبداللہ بن زید بن عبد ربے، اس کو خواب آئی. دو آدمی نیند میں دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی گزر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں تیرے ہاتھ کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں طوطی ہے، نکارہ ہے، اس کو بجانا ہے تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں. انہوں نے کہا یہ کو بہتر چیز نہ دس دیں. انہوں نے کہا دس دو. اب عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں خواب میں بھی دس ہو. تو دو میں سے ایک کہتا ہے جونیئر کو، سینئر کہتا ہے جونیئر کو انہوں سمجھا دے یار. وہ کہتا ہے اسے رکھ دو. میں نے رکھ دیا. اب وہ یہاں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. عبداللہ بن زید اسی وقت آنکھ کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آئے، اندر سے باہر بلوا لیا. کہا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اذان کا طریقہ سمجھا دیا. اچھا اب بلال کو کہا کہ تم، عبداللہ بن زید بن عبد ربے کو کہا بلال کو بلا کے لے آؤ. اندھا صوتہ، اذان کے لیے اس کی آواز فٹ ہے. بریک آواز لمبا سفر کرتی ہے، موٹی آواز تھوڑا سفر کرتی ہے، تو اس کی آواز بڑی فٹ تھی. عبداللہ بن زید گئے، بلا کے لے آئے، اس کو اوپر چڑھایا چبوترے پر مسجد کے، اور ایک ایک جملہ بتاتے گئے، وہ اونچی آواز سے دہراتے گئے. اہل تر نے، اہل خشک نے، اہل تر نے اہل خشک کے لیے قربانی دے دی. حق تھا عبداللہ بن زید بن عبد ربے کا. اگر وہ اللہ کے رسول کے سامنے ڈٹ جاتا کہ جی اے تے زیادتی ہے تے نا انصافی ہے، تو تسی کہا پیغمبر ہو، انصاف تے ہو ہی نہیں رہا، ہر طرف نا انصافی نظر آ رہی ہے، کیسے جج ہو؟ تو 50 صحابہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، 50 اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. وہاں پر آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہوتا، دین آگے نہ پھیلتا. تو کیا ہوا؟ اہل تر کے لیے
بلال کی آواز فٹ تھی، اہلا خشک پیچھے ہو گیا۔ اب ہماری مسجدوں میں تکبیر اور اذان پر لڑائی ہوتی ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا شعور لڑنے والوں کو نہیں ہے بھی یار ہم نہ لڑیں، کہتے ہیں جی ہمیں یہود و نصارہ لڑواتے ہیں، بھئی تم نہ لڑو۔ اللہ اکبر۔ بات کرنے میں آواز کو پست رکھے، چیخے چلائے نہ۔ عورت غیر محرم مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ گھر پر مرد نہیں ہے، عورت نے اٹھا لیا ہے، بار بار بیل آ رہی ہے، تو بھئی وہ عبدالصمد کہاں ہے؟ گھر پر نہیں ہے، گل ختم۔ اب لمبی بات نہیں کرنی، کب آئیں گے، کب گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، گاڑی پر گئے ہیں یا موٹر سائیکل پر گئے ہیں، یہ لمبی بات نہیں ہے۔ عورت کی آواز نرم ہوگی وہ بات لمبی، دوسرا مرد بات لمبی کرتا جائے گا، بات لمبی کرتا جائے گا، تو مقصد کیا ہوگا؟ بدنیتی، ٹوچن ڈالنا، ٹوچن لگ جائے۔ تو عورت کو چاہیے کہ ویسے تو حسن اخلاق سے بولے، نرم لہجے میں بولے، لیکن غیر مرد کا اگر جواب دینا ہو تو پھر کرخت لہجے میں جواب دے دے، وہ جان ہی چھڑائے کہ یار یہ تے گل پینی سی پئی۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور بڑا شاندار مسئلہ ہے، شاندار حکم ہے۔ اللہ اکبر۔